السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایران لگاتار اپنا دبدبہ قائم کر رہا تھا۔ ایران کے حملوں سے اسرائیل میں زبردست تباہی اور بربادی مچی ہوئی تھی۔ ایران نے امریکہ کے تکبر کو اور غرور کو بھی خاک میں ملا دیا۔ امریکہ کا ہمیشہ دعویٰ رہا کہ وہ دوسروں پر حملہ کر سکتا ہے لیکن اس پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا ہے، لیکن ایران نے قطر میں امریکہ کے فوجی اڈے پر بھی حملہ کیا۔ لیکن ان سب کے بعد جب یہ دیکھا جا رہا تھا کہ ایران آگے بڑھ رہا ہے، ایران مضبوط ہو رہا ہے اور ایران نے امریکہ اور اسرائیل دونوں کی نیندیں حرام کر دی ہے، اسرائیل کی طرف سے سیز فائر کی، جنگ بندی کی بھیک مانگی جا رہی تھی، اپیل کی جا رہی تھی، ادھر ایران نے بار بار کہا کہ ہم امریکہ کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں، ہم اسرائیل کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں۔ ایران کا بیانیہ بار بار سامنے آ رہا تھا کہ مسٹر ٹرمپ، آپ نے ہم پر حملہ کیا ہے تو ہم آپ پر بھی حملہ کریں گے، ہم آپ کو مار کر بھاگنے نہیں دیں گے۔ اسرائیل کو بار بار ایران کی طرف سے کہا جا رہا تھا جنگ کا آغاز تم نے کیا ہے لیکن اس کا اختتام ہم کریں گے، اور جب ایران کی طرف سے اس طرح کا بیان کنٹینیو سامنے آ رہا تھا تو پوری دنیا کو، ہر ایک مسلمان کو یہی لگ رہا تھا کہ جب ایران پر سیز فائر کا دباؤ بنایا جائے گا، جب امریکہ کی طرف سے ایران سے کہا جائے گا کہ اب وہ اسرائیل پر حملہ نہ کرے، اس جنگ کو یہیں پر روک دے، تو ایران کہے گا کہ نہیں، ابھی اس جنگ کا یہاں پر خاتمہ نہیں ہوگا، بلکہ پہلے اسرائیل کو غزہ پٹی پر اپنا حملہ روکنا ہوگا۔ غزہ پٹی میں جو اسرائیل کا جینوسائیڈ جاری ہے، اس جینوسائیڈ کو روکنا ہوگا۔ غزہ پٹی پر جو اسرائیل کی لگاتار بمباری ہو رہی ہے، عام نہتے فلسطینیوں کو جو شہید کیا جا رہا ہے، اس قتل عام کو روکنا ہوگا، تبھی ایران کا بیلسٹک میزائل اسرائیل پر نہیں گرے گا، ایران کا یہ حملہ رک جائے گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک لفظ بھی یا ایک مرتبہ بھی غزہ پٹی کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ ایران نے امریکہ کے فوجی اڈے پر قطر میں حملہ کر دیا اور اس کے کچھ ہی دیر کے بعد امریکہ نے ایران سے کسی کے ذریعے رابطہ کیا کہ اب اسرائیل کے ساتھ جنگ کو روک دو، اس حملہ کو بند کر دو، اور ایران نے کہا یس، ہم ایگری کر رہے ہیں، ہم حملہ نہیں کریں گے، شرط یہ ہے کہ اسرائیل بھی ہم پر حملہ نہ کرے، اور پہلے اسرائیل کا حملہ ہم پر بند ہو جانا چاہیے، اس کے بعد ہم بھی اپنا حملہ بند کریں گے۔ اب ذرا سوچئے، پوری دنیا کے مسلمان بغیر کسی مذہبی تفریق کے، بغیر کسی خطے کی پرواہ کیے ہوئے ایران کے ساتھ کھڑے تھے، ایران کو سپورٹ کر رہے تھے، ایران کے لیے دعائیں کی جا رہی تھی، اور ایران کا سپورٹ کیوں ہو رہا تھا؟ محض اس لیے نہیں کہ یہ ایران اور اسرائیل کی لڑائی ہے، بلکہ جب 13 جون کو اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا، ادھر 22 جون کو امریکہ نے آ کر حملہ کر دیا، سب نے کہا کہ ایران کو نیوکلیئر ہتھیار بنانے نہیں دیا جائے گا، ایران کے نیوکلیئر سائٹس کو تباہ و برباد کیا جائے گا، تو پوری دنیا کے لوگوں نے یہی ایک جملہ کہا کہ ایران پر اسرائیل کا حملہ یا امریکہ کا حملہ اس وجہ سے ہوا ہے کیونکہ ایران کھل کر فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے، ایران کھل کر ریزسٹنس گروپ کو غزہ پٹی میں سپورٹ کر رہا ہے، ایران کھل کر حماس کا ساتھ دے رہا ہے، اور یہ سب سے اچھا موقع تھا ایران کو اسرائیل پر دباؤ بنانے کا، امریکہ پر دباؤ بنانے کا، کیونکہ اس جنگ میں ایران کے حملوں کی وجہ سے لگاتار اسرائیل کا نقصان ہو رہا تھا۔ یہ جنگ جتنی لمبی جا رہی تھی، اسرائیل کی مشکلیں اتنی ہی بڑھتی جا رہی تھی، اسرائیل میں بغاوت ہونے لگی تھی، اسرائیلی عوام لگاتار اپنے دیش کو چھوڑ کر سائپرس، قبرص اور دوسرے علاقوں میں جا رہی تھی۔ 10,000 سے زیادہ اسرائیلی بے گھر ہو چکے تھے، اسرائیل نے اور ایران نے یہ بتایا کہ اس کے میزائل میں یہ دم ہے، اس کے بیلسٹک میزائل اور ہائپرسونک میزائل میں یہ طاقت ہے کہ اسرائیل کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو نہیں روک سکتا، خواہ آئرن ڈوم ہو یا ایرو سسٹم ہو یا امریکہ کا دیا ہوا ٹھاڈ ہو، تقریباً 6-7 لیئر میں اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم موجود ہے، وہ بھی ایران کے میزائل کو نہیں روک سکا۔ اور جب ایران کی یہ طاقت دنیا کے سامنے آتی ہے، اسرائیل میں تباہی مچتی ہے، تو لوگوں کو یہی امید تھی کہ جنگ لمبی ہوتی جا رہی ہے، اسرائیل کی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، اور لمبی جنگ کو جھیلنے کے لیے ایران پوری طرح تیار ہے۔ ایسے میں ایران نہیں جھکے گا، اور ایران نے جو بار بار کہا کہ اس جنگ کا آغاز اسرائیل نے کیا ہے، اس جنگ کا آغاز امریکہ نے کیا ہے، لیکن جب جنگ کو ختم کرنے کی بات آئے گی تو ایران اپنی شرطوں کے مطابق جنگ کا خاتمہ کرے گا، لیکن ایران
نے اپنی شرطوں کے مطابق جنگ کا خاتمہ نہیں کیا۔ ایران نے ایک بار بھی نہیں کہا امریکہ سے کہ جنگ اسی وقت رکے گی، اسرائیل پر حملہ اسی وقت رکے گا جب اسرائیل کا اور نتنیاہو کا حملہ غزہ پٹی پر بند ہو جائے گا، غزہ پٹی کو ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں کہا گیا، اور آخر کیوں 12 دنوں تک جنگ چلتی رہی۔ 13 جون کو اسرائیل نے اس جنگ کا آغاز کیا اور اگلے دن سے ایران نے جواب دینا شروع کر دیا، اور ایران نے بھرپور جواب دیا۔ ایران نے پوری مضبوطی کے ساتھ اسرائیل کے حملوں کا مقابلہ کیا۔ امریکہ کا بھی مقابلہ کیا ایران نے، جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ امید نہیں تھی دنیا کو کہ ایران کے بیلسٹک میزائل میں اتنی طاقت ہے، اور ایران نے سب ثابت کر دکھایا۔ لیکن جب خود ایران کی طرف سے ہمیشہ یہ کہا گیا کہ اس کو اس لیے تنہا دنیا بھر میں کیا گیا ہے، ایران پر اس لیے سب نے حملہ کر رکھا ہے کیونکہ ایران فلسطین کی آزادی کی بات کرتا ہے، ایران غزہ پٹی کے مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہے، تو غزہ پٹی کی جو جنگ ہے یا غزہ پٹی پر اسرائیل کا جو جینوسائیڈ ہے، کیونکہ غزہ پٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو میں جنگ نہیں کہہ سکتا۔ جنگ وہ ہوتی ہے جہاں دو برابر کی طاقتیں آپس میں ہوتی ہے، جیسے ابھی ایک طرف ایران تھا اور دوسری طرف اسرائیل، تو دو برابر کے ملک موجود ہیں، دونوں کی الگ الگ طاقت ہے، دونوں کی سرحدیں بھی نہیں ملتی، لیکن کم از کم دو باضابطہ ملک ہے، تو اس کو جنگ بالکل کہا جائے گا، کیونکہ جنگ ہے جہاں دو آپس کے برابر کے ملک لڑ رہے تھے۔ لیکن غزہ پٹی اور اسرائیل دو ملک نہیں ہیں۔ غزہ پٹی ایک وہ ایریا ہے جو چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے، ایک اوپن جیل ہے، اسرائیل نے اس کو بند کر رکھا ہے، وہاں باضابطہ کوئی آرمی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ایئر فورس نہیں ہے، بلکہ ایک ریزسٹنس گروپ ہے جو اپنے دیش کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، چھپ چھپ کر لڑ رہے ہیں، وہ ٹنل بنا کر رہ رہے ہیں۔ اس آرگنائزیشن کو امریکہ نے اور دنیا کے کئی بڑے ملکوں نے دہشت گرد تنظیم قرار دے رکھا ہے، یہ ریزولوشن پاس کر رکھا ہے، اس کے باوجود وہ لوگ اسرائیل کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور پچھلے 22 مہینوں میں ریزسٹنس گروپ نے اسرائیل کا جتنا نقصان پہنچایا ہے اس کا کسی نے اندازہ نہیں لگایا تھا۔ اب ایسے موقع پر جب اس ریزسٹنس گروپ کو سپورٹ کرنے کی اسرائیل ہمیشہ بات کرتا ہے، تو کیوں غزہ پٹی کا تذکرہ نہیں ہوا پچھلے 12 دنوں میں؟ کیا آپ نے کوئی ایک بھی خبر سنی ہو جب ایران کی طرف سے یہ کہا گیا ہو کہ ایران کا حملہ اسرائیل پر اسی وقت بند ہوگا، اسرائیل کی بیلسٹک میزائل اسی وقت اسرائیل پر نہیں گرے گی جب اسرائیل غزہ پٹی پر حملہ نہیں کرے گا؟ ایسی ایک بھی خبر سننے کو نہیں ملی، بلکہ ہمیشہ یہی دیکھا گیا کہ لگاتار ایران کی طرف سے صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران اس جنگ کا اختتام کرے گا، لیکن غزہ پٹی کا ایک مرتبہ بھی ساتھ دینے کی بات نہیں کی۔ جب جنگ بندی کا فیصلہ ہو چکا ہے اور ایران نے بھی مان لیا کہ وہ اسرائیل پر حملہ نہیں کرے گا، ادھر اسرائیل نے بھی کہا کہ اب اس کا حملہ ایران پر نہیں ہوگا، تو جب میں نے ایکسپرٹ سے بات چیت کی جو ایران میں موجود ہے، کہا کہ کیا غزہ پٹی کے حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی، کیا غزہ پٹی کو بھی شامل کیا گیا سیز فائر کی شرطوں میں؟ تو ان کا کہنا تھا کہ فی الحال تو شرط رکھنے کا موقع ہی نہیں مل سکا کہ ایران کی کیا شرط ہے یا اسرائیل کی کیا شرط ہے۔ بس امریکہ کے فوجی اڈے پر جیسے ہی ایران نے حملہ کر کے اپنا بدلہ لے لیا، اس کے بعد امریکی صدر نے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے کہا کہ آپ ایران سے بات چیت کیجئے کہ اب اس جنگ کو یہیں پر روک دیا جائے، آگے اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ نہ چلے، اور قطر کی حکومت کی طرف سے ایران سے رابطہ ہوا اور ایران نے کہا بالکل ہم ایگری ہیں، جنگ بندی کے لیے تیار ہیں۔ تو ایران نے ایک لفظ بھی نہیں کہا کہ نہیں ایران کا حملہ ابھی نہیں رکے گا، ایران کا حملہ اس وقت رکے گا جب غزہ پٹی پر اسرائیل کا حملہ بند ہوگا۔ تو مطلب صاف ہے کہ ہر ملک اپنے لیے لڑ رہا ہے، ہر ملک اپنا بچاؤ کر رہا ہے، ہر ملک اپنی طاقت کا اظہار کر رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب سارے لوگ کھل کر لکھنے لگے ہیں کہ ایران نے اسرائیل پر اب تک 3 حملہ کیا۔ سال 2024 میں 2 مرتبہ ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا، ایک اپریل کے مہینے میں کیا تھا اور دوسرا حملہ اکتوبر کے مہینے میں کیا تھا، لیکن دونوں حملہ ایران نے اسرائیل کو بتا کر کے کیا تھا، امریکہ کو آگاہ کر کے کیا تھا، اور اس وجہ سے کیا تھا کیونکہ ایران کی ایمبیسیز پر حملہ کیا تھا اسرائیل نے شام میں، اس کے علاوہ شہید حسن نصر اللہ کو شہید کر دیا تھا اسرائیل نے بیروت میں، تو اس کے جواب میں بدلہ لینے کے لیے ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا۔ ایران نے یہ بھی کہا کہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا بدلہ بھی اس حملے کے ذریعے ایران نے لیا ہے، لیکن غزہ پٹی کا ساتھ دینے کے لیے ایک بار بھی ایران نے اسرائیل پر کوئی حملہ نہیں کیا۔ چلو لوگوں نے کہا کہ
रेजिस्टेंस ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं, वो इजराइल का मुकाबला कर रहे हैं और ईरान का सिफारती सपोर्ट है, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है, हथियारों के ज़रिए सपोर्ट है। लेकिन जब जंग शुरू हो गई बाज़ाब्ता और इस जंग का आगाज़ इजराइल ने किया, क्योंकि अगर ईरान डायरेक्ट इजराइल पर जाकर हमला करता तो शायद पूरी दुनिया ईरान के ख़िलाफ़ हो जाती और कहती कि ईरान क्यों खुलकर आ रहा है, क्यों ईरान खुलकर इजराइल पर हमला कर रहा है। इसलिए लोगों ने यही माना कि जो प्रोक्सीज़ हैं उसके ज़रिए ईरान इजराइल पर हमला करवा रहा है, गज़ा पट्टी को सपोर्ट मिल रहा है, जैसे यमन से अंसारुल्लाह या हिजबुल्लाह या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का। लेकिन अब जब इस जंग का आगाज़ खुद इजराइल ने किया तो ईरान के पास मौका था कि वो ना झुकता, ईरान के पास मौका था कि वो ट्रंप की बातों को ना मानता और कहता ट्रंप से ईरान। सुप्रीम लीडर अल्लामा आयतुल्लाह खामनई कहते कि मिस्टर ट्रंप, हम जो जंग लड़ रहे हैं सिर्फ अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए नहीं, अपने लोगों के लिए नहीं, बल्कि दुनिया भर के मजलूमों के लिए। और गज़ा पट्टी तो हमारा अव्वलीन हदफ है, अव्वलीन मकसद है। फ़लस्तीन की आज़ादी हमारा अव्वलीन हदफ है और जब तक इजराइल की आर्मी गज़ा पट्टी से नहीं निकलेगी उस वक्त तक हम इजराइल पर हमला बंद नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा ईरान की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया। हालांकि अमेरिका और इजराइल की तरफ से अब लगातार ईरान को धमकी दी जा रही है। अमेरिकी सदर ने आज एक बार फिर कहा, और अमेरिका ने ईरान पर जो हमला किया था, ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स को जो टारगेट किया, तो उसको नागासाकी और हिरोशिमा से तशबीह दी है। नागासाकी और हिरोशिमा जापान के 2 तारीखी शहर थे जिस पर अमेरिका ने एटम बम से हमला किया था, दोनों को तबाह कर दिया था। और ट्रंप कह रहे हैं कि मैं इस जंग की तशबीह या इस हमले की मिसाल उससे तो नहीं दे सकता, लेकिन ईरान को हमने न्यूक्लियर ताकत बनने से रोक दिया है, तबाह कर दिया है। उधर इजराइल ये कह रहा है कि हमने इस जंग को जीत लिया है और हमने इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह कर दिया है। इन दोनों की तरफ से इजराइल को अब भी धमकी दी जा रही है कि अगर ईरान ने फिर न्यूक्लियर इनरिचमेंट करने की कोशिश की या यूरेनियम को बढ़ाने की कोशिश की, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का मंसूबा बनाया, तो अमेरिका ईरान पर फिर हमला करेगा, इजराइल फिर हमला करेगा। उधर इजराइल की जो सीज़ फायर होती है पूरी दुनिया जानती है कि उसका कोई भरोसा नहीं है। इजराइल हज़ारों बार सीज़ फायर करता है फिर उसका वायलेशन करता है। खुद कल सीज़ फायर का फैसला हो चुका था ईरान और इजराइल के बीच में, और इस फैसले के बावजूद लगातार इजराइल सीज़ फायर का वायलेशन कर रहा था, उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा था। तब ट्रंप को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। ट्रंप को लगा कि पूरी दुनिया में हमारी ज़िल्लत और रुसवाई हो जाएगी कि अमरीकी सदर ने बेंजामिन नेतन्याहू से और इजराइल से कह दिया है कि अब उसे ईरान पर हमला नहीं करना है, अब भी उसका हमला हो रहा है। तब ट्रंप ने नीदरलैंड जाते हुए सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए सख्त गुस्से का इजहार किया और इजराइल को कहा, अपने बमों को गिराना बंद करो, अपने पायलट को वापस बुलाओ और ईरान पर अपने जहाज़ों को मत उड़ाओ। इन्होंने गाली भी दे दी और फक कह दिया पब्लिक पैलेस में, जिसको मीडिया ने रिपोर्ट किया है। तो ट्रंप को इतना गुस्सा आ गया इजराइल पर, बेंजामिन नेतन्याहू पर, लेकिन ये दोनों मिलकर के फिर कह रहे हैं कि ईरान पर आगे भी हमला होगा। तो इनके वादे का, इनकी सीज़ फायर का ईरान को भी पता है कि इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। फिर ईरान ने कैसे भरोसा कर लिया कि अमेरिका ने कह दिया कि अब जंग रोक दो और ईरान ने रोक लिया। पूरी दुनिया कह रही है कि इजराइल को झुकना पड़ा है, अमेरिका को झुकना पड़ा है, लेकिन अमेरिका की तरफ से मैसेज आने के बाद ईरान भी तो झुक गया। ईरान उसी वक्त कहा जाता कि ईरान नहीं झुका है जब ईरान कहता कि नहीं, जब तक गज़ा पर इसराइल का हमला बंद नहीं होगा उस वक्त तक हम अपने हमले को नहीं रुकेंगे। अगर ये शर्त रखी जाती तो हम मान लेते कि ईरान नहीं झुका है। ईरान ने लगातार अमेरिका को जवाब देना शुरू कर दिया है। जब ईरान ने कतर में मौजूद अमेरिका के फ़ौजी अड्डे पर हमला किया, ये अलग बात है कि बता करके किया, एयरपोर्ट को खाली करा लिया गया था, पूरा जो एयर स्पेस है मिडिल ईस्ट का वो बंद हो चुका था। उसके बाद ईरान ने कतर में अमेरिका के फ़ौजी अड्डे पर हमला किया और उतना ही मिसाइल से हमला किया जितने बम अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर गिराए थे अपने सबसे ताकतवर जंगी जहाज़ से। अब ईरान भी उसके बाद बात मान लेता है सीज़ फायर की। आखिर ये क्यों? ईरान का हदफ यह है, ईरान में हमेशा बातचीत होती है क़िबले अव्वल को आज़ाद कराने की, फ़लस्तीन को आज़ाद कराने की, फ़लस्तीन के मुजाहिदीन को सपोर्ट करने की।
تو یہ تو موقع تھا، لیکن 12 دنوں کی لڑائی میں آخر ایران نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اور اسی لیے وہ تمام لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران اسرائیل کو ترکی بترکی جواب دے رہا تھا، آخر یہاں پر ایران کیوں پیچھے ہٹ گیا؟ اور جب ایران کا یہ رویہ سامنے آیا ہے تو جو فلسطینی ایکٹیوسٹ ہیں، جو فلسطینی مجاہدین ہیں، جو فلسطینی دانشور اور رائٹر ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دراصل آج کی تاریخ میں سبھی دیشوں کو اپنا مفاد عزیز ہے، ان کو اپنے ملک سے پیار ہے، کسی اور ملک سے پیار نہیں ہے۔ وہ زبانی جمع خرچ ضرور کر لیتے ہیں، وہ مذمت میں بیان جاری کر دیتے ہیں، وہ دعویٰ ضرور کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن جب ضرورت پڑتی ہے ان کو سپورٹ کرنے کی، ان کا ساتھ دینے کی، تو یہ ملک ساتھ نہیں آتے ہیں، عملی طور پر قدم نہیں بڑھاتے ہیں، عملی طور پر ان کے لیے کوششیں نہیں کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، ایران پر حملہ کیا اسرائیل نے، تو ایران نے اسرائیل کو خطرناک جواب دیا اور اسرائیل میں تباہی ہوئی، بربادی ہوئی، اور اسرائیل جو ہے اس تباہی اور بربادی کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ امریکہ نے حملہ کیا تو ایران نے امریکہ کو بھی اس کے حملے کا جواب دے دیا، لیکن اسرائیل غزہ پٹی پر حملہ کر رہا ہے، پچھلے 22 مہینوں سے جنوسائیڈ ہو چکا ہے، تو وہاں ایران ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ غزہ پٹی کے لیے ایک بھی حملہ ایران نے اسرائیل پر نہیں کیا، اور سیز فائر کے دوران موقع تھا شرطیں لگانے کا، لیکن وہ نہیں لگائی۔ اور میں یہ بار بار اس بات کے اعادہ کر رہا ہوں کیونکہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آخر کیوں غزہ پٹی کو لوگوں نے بھلا دیا، غزہ پٹی کا درد دنیا میں کیوں نہیں ہے، دنیا کے دوسرے مسلم دیش بھی اس پر بات چیت نہیں کر رہے ہیں۔ قطر کم از کم یہ کہہ رہا ہے کہ وہ سیز فائر کے لیے ثالثی کرائے گا۔ قطر کی کوششوں سے 2 مرتبہ سیز فائر ہو بھی چکی ہے، قطر اب پھر تیسری مرتبہ سیز فائر کی کوششیں کر رہا ہے، لیکن جنگ بندی کی جو شرائط ہوتی ہے وہ سخت ہوتی ہے، اور ان شرطوں کی وجہ سے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن قطر کم از کم اپنی اخلاقی ذمہ داری کو نبھا رہا ہے۔ لیکن یہاں پر ایران کی جو ذمہ داری تھی سب سے زیادہ تھی، جو ایران نے نہیں نبھائی۔ یہ آپ غزہ پٹی کا نقشہ دیکھیں، یہ غزہ پٹی ہے، اور یہ جو صرف وائٹ ایریا آپ کو دکھ رہا ہے یہی فلسطینیوں کے رہنے کے لائق بچا ہے۔ بقیہ ان تمام ایریا کو اسرائیل نے مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے، ڈیمولش کر دیا ہے، اپنی آرمی کا کیمپ بنا دیا ہے چپے چپے پر۔ یہ بیت لحیہ یا حنون جبالیہ غزہ سٹی کا ایریا ہے، ادھر یہ غزہ کا ایریا ہے، القرارہ، بنی سہیلیہ، تو ان تمام ایریاز پر اسرائیل نے اپنا مضبوطی سے کنٹرول بیٹھا لیا ہے، اور 40-45 کلومیٹر کا لمبا یہ غزہ پٹی کا ایریا ہے۔ 2 ملین یا 24 لاکھ کی آبادی تھی، اور وہ جو پوری آبادی ہے وہ بالکل سمٹ گئی ہے اتنے سے علاقے میں، اور جو تباہی غزہ پٹی میں ہے بڑھتی جا رہی ہے۔ میں آپ کو ڈیٹا بتا رہا ہوں، کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا اور آج بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سنیے، کچھ چیزوں کا بار بار اعادہ ہو جاتا ہے لیکن جاننا ضروری ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے، اب تک 55,998 لوگوں کی غزہ پٹی میں شہادت ہو چکی ہے، اور سیز فائر کے بعد، کیونکہ ابھی جو کچھ اسرائیل کا غزہ پٹی پر حملہ ہو رہا ہے وہ سیز فائر کا وائلیشن ہے، چنانچہ 18 مارچ 2025 کو اسرائیل نے سیز فائر کا وائلیشن کیا، اور اس کے بعد 5,685 لوگوں کی شہادت ہو چکی ہے۔ سیز فائر کی ڈیوریشن میں، یعنی 19 جنوری سے 17 مارچ کے بیچ میں بھی 170 فلسطینیوں کی شہادت ہوئی تھی، اور جنوری سے پہلے 7 اکتوبر اور جنوری کے بیچ میں 46,913 لوگوں کی شہادت ہو چکی ہے۔ زخمیوں کی تعداد 2 لاکھ سے زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً 20,000 ایسے افراد ہیں جو ملبہ تلے دبے تھے یا جو زخمی تھے، اور ان کی شہادت ہو چکی ہے۔ اور جو غزہ پٹی کا ایریا ہے رہنے کے لائق نہیں بچا ہے۔ تباہی اور جو بربادی ہے غزہ پٹی میں لگاتار بڑھتی جا رہی ہے، لیکن مسلم ممالک چپ چاپ بیٹھے ہیں۔ اوائسی صرف مذمتی بیان جاری کر دیتا ہے، اور ایران سے آخری امید تھی، لیکن جب ثابت کرنے کا موقع آیا تو ایران بھی ثابت نہیں کر سکا کہ وہ اسرائیل کو غزہ پٹی پر حملہ کرنے سے روک دے گا۔ آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ میری باتوں سے آپ ایگری کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں، پھر ملاقات ہوگی۔